نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. محترم سامعین و ناظرین، یعنی ہماری باتوں کو سننے اور ہمیں دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہمارے دوستوں کی طرف سے بلکہ آپ سبھی کی طرف سے یہ 3 سوالات ہیں، 3 سوال ہیں، اور جس کے جوابات قرآن کریم میں، احادیث میں دے دیے گئے ہیں، جن کو جاننا بے حد ضروری ہے، اس دور میں تو اور ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پریشانیوں کا عالم ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، مصیبتوں کی ندی بہہ رہی ہے، ہر جگہ ایک آفت، ایک بلا، ایک مصیبت منڈلا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اس سے چھٹکارا ملے اور ہمارے راستے صاف ہوں، ہمیں کامیابی ملے۔ بات آخر میں یہی پہنچتی ہے کہ ہم کامیاب کس طرح ہوں۔ الغرض 3 سوال یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ سے ہم خیر، بھلائی، اچھائی مانگ کس طرح سکتے ہیں، کس طرح مانگ سکتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں استخارہ۔ استخارہ ایک عربی لفظ ہے، عربی جملہ ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں بھلائی مانگنا، خیر طلب کرنا، اچھائی چاہنا۔ دنیا والوں سے چاہو گے کچھ نہیں ملے گا، عہدے داروں سے چاہو گے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، سوائے ٹھوکروں کے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے۔ اب یہ استخارہ کریں کس سے؟ تو ظاہر بات ہے، ہم سب کو بنانے والی ذات وحدہ لا شریک لہ، ایک اکیلی ذات جس کا کوئی شریک نہیں، جس جیسا کوئی نہیں، تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات سے آپ کو خیر کس طرح طلب کرنا ہے، اور وہ خیر طلب کرنے کا راستہ اور طریقہ کیا ہے، اور وہ خیر طلب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ 3 سوال ہیں۔ تینوں کے جواب ایک حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو بخاری شریف میں مروی ہے، بخاری شریف میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہ دراصل ایک دعا ہے، پوری لمبی دعا ہے۔ اس دعا کا آپ کو صحیح تلفظ اور صحیح معنی آپ کو بتاؤں گا، سارے سوالوں کا جواب اسی دعا میں ہے۔ دعا کے کچھ جملے پڑھوں گا اور ترجمے کے ساتھ ساتھ آپ کو میں وضاحت دوں گا، کھول کھول کر بتاؤں گا کہ اس دعا میں کیا اثر ہے۔ ظاہر بات ہے، ہم نہ عربی سیکھتے ہیں، نہ عربی سیکھنا چاہتے ہیں، اور نہ عربی والوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو چونکہ اردو آتی ہے، مادری زبان ہے، اپنی زبان ہے، اور اللہ کی ذات ہر زبانوں کو جاننے والی ہے، ہر زبان اللہ کے علم میں ہے۔ تو میں ان چاہنے والوں کو، ان طلبگاروں کو یہ جو دعا ہے اسے شیئر کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ اس دعا کو پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت، اس کا مطلب بتاؤں گا۔ دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ تیری معلومات، تیرا علم جو وسیع ہے، جو غیر محیط ہے، جو سب کو جو ہے احاطہ میں لیا ہوا ہے، تیرے علم سے باہر کوئی نہیں ہے، تو اے اللہ تیرے علم کے وسیلے سے میں تجھ سے خیر اور بھلائی اور اچھائی مانگتا ہوں۔ یہ پیارے جملے ہیں۔ موٹے انداز میں اگر اپنے اللہ کو منوانا ہے تو اللہ سے کہو، اے اللہ تو کیا نہیں جانتا ہے میرے بارے میں، میری حاجتوں کو مجھ سے زیادہ تو ہی جاننے والا ہے۔ یہ جاننے کا جو لفظ ہے
اسی کو کہتے ہیں علم. تو دعا میں ہے بعلمی کا، تیرے علم کے ذریعے سے میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں. یعنی میرا بولنا تو بعد میں ہوا، مجھ پر جو بیتی ہوئی چیزیں ہیں، مجھ پر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، میں جو کنفیوز ہوں، میرا دماغ اچٹ گیا ہے، میرا دماغ جو ہے اجڑ گیا ہے، میں سوچ نہیں پا رہا ہوں، بتا نہیں پا رہا ہوں، بول نہیں پا رہا ہوں، کس کے پاس جاؤں، کسے سناؤں، کس پر بھروسہ کروں. لیکن تو جانتا ہے، جو ہونا تھا وہ بھی تو جانتا ہے، جو ہوگا وہ بھی تو جانتا ہے. اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں. وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، مولا کریم تیری قدرت، تیری شان، تیری شوکت، تیری طاقت بہت بڑی ہے. نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی اسے آزما سکتا ہے، نہ کوئی اسے پرکھ سکتا ہے. تو کتنی قدرت والا ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی دنیا ہے، چھوٹا سا جہاں ہے. یہ ایک آسماں ہے جس کو دیکھ کر ہم ہکے بکے ہیں، جس کے دیکھ کر ہم پریشان ہیں کہ بلا ستون کھڑا ہوا ہے، اور یہ تیری قدرت اس پر شامل حال ہے. یہ زمین بچھی ہوئی ہے پانی پر، اس پر تیری قدرت شامل حال ہے. یہ پہاڑ میغ بنے ہوئے ہیں زمین کے، والجبال اوتادا، یہ بھی تیری قدرت کی ایک نشانی ہے. اے اللہ تیری قدرت کے وسیلے سے، تیری طاقت کے ذریعے سے میں بھی قدرت طلب کر رہا ہوں. وہ چیز جو میں کر نہیں پا رہا ہوں، وہ چیز جس میں کنفیوز ہوں کہ یہ کروں یا نہ کروں. کتنے نوجوان ہیں جو پریشان ہیں کہ یہ کرنا اچھا ہے یا وہ کرنا اچھا ہے. پریشانیاں ہر جگہ ہیں. آپ بچے ہیں تو بچوں سے پوچھو، وہ بھی پریشان ہیں. ان کی پریشانیاں قسم قسم طرح کی ہیں. بچہ تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہے، جوانی کی دہلیز پر آ رہا ہے تو اس کی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. جوان ہو رہا ہے، الگ سی پریشانیاں. شادی کی عمر ہے، الگ سی پریشانیاں. شادی کے بعد الگ پریشانیاں. بوڑھا انسان ہے باپ کی شکل میں، اس کی الگ پریشانی. ہر ایک پریشانی ایک طاقت کو چاہتی ہے. کوئی تو چاہتا ہے کہ بھی دنیا کا مال مل جائے، شاید کہ میں اس پریشانی سے چھٹکارا پا لیتا ہوں. ہرگز نہیں، یہ غلط خیال ہے ہمارا. قرآن کریم کہتا ہے عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. بہت ساری چیزیں بسا اوقات تم سمجھتے ہو کہ اس میں اچھائی ہے، در حقیقت تم جس پر ہاتھ مار رہے ہو، جس کو اچھا کہہ رہے ہو، وہی تمہاری مصیبت کا ایک تحفہ ہوتا ہے. کتنی مثالیں دیں، بات لمبی ہو جائے گی مثالیں دیتے ہوئے. دنیا دار سود میں گھسے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن پوچھو دنیا میں بھی پریشان، اور سب سے بڑی انہوں نے اللہ سے بغاوت کی ہوئی ہے. شرابی سمجھتا ہے کہ شراب کے 2 گھٹ پی لوں گا تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے. اسے کیا معلوم کہ نشے کے عالم میں وہ کیا کیا بک رہا ہے، کتنا پاگل ہو چکا ہے. تمباکو کھانے والا سمجھتا ہے کہ تمباکو کھا لوں گا تو تھوڑا سی درد وغیرہ ختم ہو جائیں گے. بہت ساری مثالیں ہیں. انسان غلط چیزوں میں جا کر خود کا نقصان کرتا ہے اور تھوڑے لمحے کے لیے سمجھتا ہے کہ یہ میری بھلائی کی چیز ہے، لیکن وہی جو ہے نقصان کا ایک تحفہ ہے. اور قرآن کریم کہتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو تم سمجھتے ہو کہ یہ برائی ہے، اسے نہ کروں تو میں نقصان میں آؤں گا. جہیز لینے والے سمجھتے ہیں کہ جہیز نہ لوں تو بیٹے کا جو ہے معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، اس کی کامیابی رک جائے گی. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے فلاں کام نہ کریں، فلاں رشوت نہ دیں، فلاں سود نہ لیں، فلاں پدوب میں نہ جائیں، فلاں کام جو اللہ کی ناراضگی ہے اسے نہ اپنانا ہمارے لیے نقصان ہے. اس کو اپنا رہے ہیں بھلائی سمجھ کر، اسے اپنا رہے ہیں تو وہ نقصان ہو رہا ہے. تو بسا اوقات ہم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں وہ برا ہوتا ہے، کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے. الغرض تو اللہ سے یہ طلب کرنا ہے کہ اللہ جو ہمارے لیے اس وقت آسان کی چیز ہو، اس وقت پاورفل ہو، وہ تیری طاقت سے ہمیں نواز، کیونکہ تیری طاقت ہی جھمیلے میں گھسی ہوئی چیزوں کو نکال سکتی ہے، دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو نکال سکتی ہے. تیری طاقت سے اوپر کسی کی طاقت نہیں. الغرض من فضلک العظیم، حدیث کے الفاظ ہیں، اے اللہ تیری طاقت سے اور تیرے فضل سے جو سب سے بڑا ہے. اللہ کا ایک فضل ہے، اللہ کا ایک عدل ہے. فضل کہتے ہیں خدا نے ہمیں نواز دیا،
گرچہ ہم اس کے حقدار نہیں تھے۔ عدل کہتے ہیں خدا نے انصاف کیا۔ تو حدیث میں آتا ہے وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، تیرے بڑے فضل سے جو ہمارے گناہوں کے باوجود بھی تو ہمیں سانسیں دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، چھت دے رہا ہے، سکون کی نیند دے رہا ہے، گرچہ ہم اس کے حقدار نہیں ہیں، ہم نے فجر نہیں پڑھی تو ہم خیر و برکت کے کہاں متمنی ہیں، کہاں ہم تمنا کر سکتے ہیں فجر چھوڑ کر، ہم نے ظہر نہیں پڑھی، ہم کہاں اپنے بدن میں طاقت سے مانگ سکتے ہیں، ہم نے عصر نہیں پڑھی، کہاں ہم اپنے خاندان، قبیلے، گھر والوں کی بھلائی تجھ سے مانگ سکتے ہیں، ہم نے مغرب نہیں پڑھی، کہاں ہم ایمان پر بقا اور ایمان پر جماؤ تجھ سے مانگ سکتے ہیں، ہم نے عشاء نہیں پڑھی، کہاں ہم تجھ سے میٹھی نیند مانگ سکتے ہیں، سب چھوڑ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز چھوڑ رہے ہیں، لیکن تو ہمیں برکت بھی دے رہا ہے، ہمارے جسم میں طاقت بھی دے رہا ہے، ہمارے گھر بار کی حفاظت بھی کر رہا ہے، ہمارے ایمان پر ہمیں باقی بھی رکھ رہا ہے اور ہمیں میٹھی نیند بھی سلا رہا ہے۔ یہ میں نے 5 باتیں جو 5 نمازوں کے حوالے سے کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز چھوڑتا ہے، نماز فجر، تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، لیکن غفلت کے کان سوئے ہوئے رہتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے او فاجر، او کھلم کھلا گناہ کرنے والے۔ جب بندہ ظہر کی نماز چھوڑتا ہے تو ایک منادی، ایک ندا دینے والا، ایک صدا دینے والا، ایک آواز دینے والا فرشتہ کہتا ہے او عاصی۔ عاصی کے معنی بھی گناہ کے ہیں، یہ ایک لمبی بحث ہے۔ اور جب بندہ عصر کی نماز چھوڑتا ہے، حدیث میں آتا ہے جس نے من ترک صلاۃ العصر فقد وطر اہلہ ومالہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی ایسا ہے جیسا کہ اس کا مال، اس کے اہل برباد ہو گئے ہوں۔ ایک انسان کو ایک دن کے 1000 روپے کا خسارہ اور نقصان برداشت نہیں ہوتا۔ ہاں چلو، بڑے لوگوں کو 1 لاکھ کا خسارہ اور نقصان برداشت نہیں ہوتا۔ کمپنی کہتی ہے کہ آج میں گھاٹے میں ہوں کیونکہ 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ دکاندار کہتا ہے کہ میں آج گھاٹے میں کیونکہ 1000 کا نقصان ہو گیا۔ بھئی یہ چھوٹی سی پونجی کے نقصان کو انسان برداشت نہیں کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کل قیامت کے دن تمہیں عصر کی نماز کا ثواب دکھلا دیا جائے تو تم یہ سمجھو گے کہ میں نے کیوں چھوڑا، اور تم اتنی ڈپریشن میں، اتنی پریشانی میں آ جاؤ گے جس طرح اگر تمہیں کوئی خبر دے، تم اچانک بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں کوئی خبر دے ارے تمہارا گھر گر گیا، تمہارے اللہ نہ کرے، اللہ 1000 مرتبہ ایسا نہ ہو، لیکن حدیث میں سمجھانے کے الفاظ ہیں، اگر تمہیں تمہارے خالی وقت میں کوئی آ کر تمہارے گھر کے نقصان کی خبر دے دے، تم جس طرح ڈپریشن اور پریشانی میں آ جاتے ہو اس سے زیادہ پریشان ہو جاؤ گے جب عصر کے ثواب کو اپنے سامنے دیکھو گے۔ تو عصر کے نماز کو چھوڑنے والے پر حدیث میں آتا ہے کہ ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے وہ فاسق، او کھلم کھلا گناہ کرنے والے۔ لیکن جب بندہ مغرب کی نماز چھوڑتا ہے تو ایک منادی، ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے او کافر، اللہ کی پناہ، العیاذ باللہ۔ مغرب کی نماز چھوڑنے والوں کو یہ لقب مل رہا ہے، گرچہ وہ حقیقی کافر نہیں ہے لیکن وہ کفر کے قریب جا رہا ہے۔ سورج تو اپنے خدا کے حکم سے نکلا اور خدا کے حکم سے ڈوب گیا، گویا کہ سجدہ کر چکا ہے ایک سورج، لیکن انسان کو کیا ہو گیا، کتنی نافرمانی چڑھی ہوئی ہے کہ خدا کو سجدہ نہیں کر رہا ہے۔ تو آواز آتی ہے کہ وہ کافر، اے کفر کرنے والے، کفر کے قریب پہنچنے والے۔ اور جب بندہ عشاء کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو آواز آتی ہے او مضیع، او اللہ کے حق کو، رسول اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے۔ تو بھائیو، یہ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کے کچھ فائدے ہیں، 5 نمازوں کے متعلق کچھ باتیں ہیں جو ایک مستقل بحث ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اللہ نے فضل کیا کہ ہمیں جو ہے اٹھا رہا ہے، روزی میں برکتیں دے رہا ہے، اور جو ہے جسم میں طاقت دے رہا ہے کمانے کے لیے، اور گھر بار کی حفاظت کر رہا ہے، اور ہمارے ایمان پر ہمیں باقی رکھ رہا ہے، اور جو میٹھی نیند سلا رہا ہے۔ تو اللہ سے کہنا ہے وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، مولا تیرے فضل سے جو بہت بڑا ہے اس سے ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ اور فرمایا فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، قدرت تو تیرے ہی پاس ہے، طاقت تو تیرے ہی پاس ہے، تو یہ قدرت رکھتا ہے، میرے پاس کہاں طاقت ہے؟ اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو یہ پریشانیوں کو میں آنے ہی نہیں دیتا، ان مصیبتوں کو میں اپنے آس پاس پھٹکنے ہی نہیں دیتا،
ان آفتوں کو میں دستک دینے بھی نہیں دیتا, اپنے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹانے بھی نہیں دیتا. میرے پاس قدرت کہاں ہے؟ میں تو ایک مچھر کے شکار سے جو ہے ڈینگو کے حوالے ہو جاؤں, میں ایک زہریلی ہوا سے پتہ نہیں کس کس وائرس کے شکار ہو جاؤں. ہوا بھی مجھے کمزور کر سکتی ہے, مچھر کا ڈنگ بھی مجھے کمزور کر سکتا ہے. میرے پاس کچھ قدرت نہیں ہے, قدرت تو تیرے پاس ہے. اور فرمایا وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ, علم کہاں ہے میرے پاس؟ کیا میں فخر کروں اپنے علم پر؟ کیا میں فخر کروں اپنی معلومات پر؟ اگر مجھے معلوم اتنے زیادہ ہوتے, میں غیب کی باتوں کو جاننے والا ہوں. میں ان کو میسج پہنچا رہا ہوں جو لوگ فال وغیرہ نکال کر ان باباؤں کے چکر میں فیوچر نکالتے ہیں. جن باباؤں کو خود کا فیوچر نہیں پتا, ہم ان کے پاس جا کر اپنا فیوچر نکال لیتے ہیں, اپنے مستقبل کا عطا پتہ نکال لیتے ہیں, کبھی طوطے کی شکل میں, کبھی تعویذ گنڈوں کی شکل میں. میں ان سے کہتا ہوں کہ حدیث میں سکھلایا جا رہا ہے اپنے اللہ سے اس طرح کی نیازی باتیں کرو, اس طرح کی جو ہے اللہ سے باتیں کرو کہ اے اللہ جانتا تو ہے, میرے پاس کہاں ہے جانکاری؟ جانکاری ہوتی تو میں جو ہے اپنے آپ کو نہ سنوار لیتا, اپنے آپ کو اچھا نہیں بنا لیتا, اپنی پریشانیوں کو حل نہیں کر لیتا. جانتا تو ہے, تیری جانکاری کے مطابق اس وقت میں پریشان ہوں, میں تجھ سے خیر مانگ رہا ہوں. اور فرمایا وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ, مولا تو اتنا طاقت اور اتنا علم والا ہے کہ چھپی ہوئی ہر چیز کے ذرے ذرے کو تو جانتا ہے. میں چھپی ہوئی چیزوں کے وزن کو دیکھ کر یا اس کے چھاپ کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہوں کہ اس کے پیچھے یہ چھپا ہوا ہوگا, لیکن تیرا علم اتنا قطعی اور اتنا یقینی ہے کہ تیرے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو جانتا ہے کہ میں کتنا پریشان ہوں, دل سے کتنا پریشان ہوں, جو ہے اسباب سے, مال سے کتنا پریشان ہوں, کتنا ذہنی دباؤ مجھ پر ہے. میں اپنے خاص نوجوان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے ذہنی دباؤ اور الجھنوں کو ختم کرنے کا ایک واحد ذریعہ ہے, اپنے اللہ سے اس طرح کی باتیں کرو. میں اپنی پوری باتوں کا خلاصہ کروں گا, یہ میں کھول جوڑ کر میں جو بول رہا ہوں یہ آسانی کے لیے. میرے کئی بھائی کہتے ہیں کہ اردو تھوڑا آسان کہیں, تو میں پوری کوشش کروں گا کہ آسان کہوں. اور پھر فرمایا اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او عاجل امری وآجلہ فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی. یہ پورا ایک جملہ ہے. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ اگر تو جانتا ہے جس معاملے میں کنفیوز ہوں, یہ کروں یا نہ کروں, اگر یہ کام یا یہ کوئی بات میرے دین کے مسئلے میں پہلا دین کو رکھا, تو معلوم ہوا کہ انسان اپنی دنیا بعد میں مانگے, پہلے دین کو مانگے. بھئی یہ دنیا ہے کیا چیز؟ 2 دن کا تو ایک سفر ہے, پھر جانا ہے اللہ کے پاس اور ہمیشہ رہنے والی جنت میں رہنا ہے, اللہ کا دیدار کرنا ہے. اس فانی دنیا کو کیوں جلدی مانگے؟ تو کہیں گے اللہ وہ جو کام, وہ جو بات, وہ جس چیز میں کنفیوز ہوں, میں جس چیز میں جو ہے میرا ذہن الجھا ہوا ہے, اللہ اگر اس کا خیر تو میرے دین کے سلسلے میں, میرے معاش, میری کمائی کے ذریعے میں, کیونکہ مجھ پر بھی کچھ واجبات ہیں, اولاد پر, بیوی پر, ماں باپ پر, اپنی ذات پر مجھے بھی کچھ خرچ کرنے کے واجبات ہیں. اللہ ان واجبات کو کمانے کا ایک ذریعہ معاش ہے. اگر اس معاش میں بھی خیر تجھے معلوم ہے کہ میں وہ کام کروں گا, وہ بات مان لوں گا تو وہ خیر ہے. اور اسی طرح واقبت امری, میرے فیوچر کے اعتبار سے بھی وہ کام میں کر رہا ہوں, اب کے لیے تو ٹھیک ہے, مستقبل میں کیا ہوگا, فیوچر میں کیا ہوگا, نقصان ہوگا یا نفع ہوگا مجھے نہیں پتا, آپ جان رہے ہیں. اے اللہ اگر وہ میرے دین کے معاملے میں بھی صحیح ہے, میں وہ کام کروں گا تو مجھے کوئی دین میں آڑ نہیں ہوگا, میرا یجمان مجھے نماز کے لیے نہیں روکے گا, میرا یجمان مجھے حلال کمانے سے نہیں روکے گا, میرا یجمان مجھے جو ہے رشوت کو چھوڑنے سے نہیں روکے گا, میرا یجمان کا جو ہے دنیاوی دباؤ نہیں ہوگا. ایسا اگر کام ہے اور میں وہ کماؤں تو حلال ہے, ایسا اگر کام ہے اور وہ فیوچر کے اعتبار سے وہ نفع بخش ہے, بعد میں بھی چل کر میں اچھا ہی کھاؤں گا, ایسا اگر کام ہے, اور وہ کام جلدی مان لینا میرے لیے اچھا ہے یا تاخیر کرنا اچھا ہے, عاجلی و آجلی یہ الفاظ ہیں کہ میں وہ کام کو جلدی کروں گا اچھا ہے یا تھوڑا رک کر کروں گا اچھا ہے. اگر یہ تیرے علم ہے اے اللہ, اگر وہ کام کی بھلائی میرے دین کے معاملے میں کہ میرا یجمان مجھے
روکے ना दीनी मामलात में, नमाज के लिए भेज दे, और मेरी अच्छाइयाँ जो हैं मैं रिश्वत ना लूँ तो यजमान का दबाव ना हो कि क्यों नहीं लिया रिश्वत, मैं झूठ ना बोलूँ तो मेरे यजमान का दबाव ना हो क्यों नहीं बोला झूठ, मेरा दीन महफूज हो ऐसे काम में। अगर ऐसा काम आ रहा है, ऐसी बात है, और इसी तरह वो माशी, अल्लाह मेरी ज़िंदगी है, मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, बीवी बच्चों के एतबार से, माँ बाप के एतबार से, बहनों के एतबार से, उन जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए मुझे कुछ कमाना है और वो कमाई मेरे लिए हलाल हो। इसी तरह वाक़िबत अमरी, अल्लाह मेरे फ्यूचर के एतबार से भी वो काम मेरे लिए बेहतर हो। यानी मुझे नहीं पता कि अब मैं अच्छा हूँ, बाद में चलकर मुझे मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, बाद में चलकर मैं कंगाल भी हो सकता हूँ। अगर ये सारी बातें तू जान रहा है, उस काम या उस बात को मान लेने में, व आजिली, और वो काम को जल्दी मानने में मेरे लिए भलाई है, या कुछ ताख़ीर होकर, कुछ ठहर कर मैं वो काम करूँ, वो बात मान लूँ, इसमें भलाई है। अल्लाह ये सारी बातें अगर आप जान रहे हैं उस काम के मुतालिक या उस बात के मुतालिक, तो मौला करीम फ़क़दीर होली, वो काम करने के लिए मुझे कैपेसिटी दे, मुझे ताकत दे, पावर दे कि मैं वो काम कर जाऊँ। क्योंकि बसा औक़ात काम उम्दा होता है, टैलेंट नहीं होता, काम उम्दा होता है, ताकत नहीं होती कि उस काम को करूं, मशक्क़त उठाने का जिस्म नहीं होता बसा औक़ात। ऐ अल्लाह वो काम मेरे लिए जो है खुद मेरे काबू में कर दे, फ़क़दीर होले मेरे काबू में कर दे, वयस्सिर होली, और उस काम को समझना, उस बात को समझना मेरे लिए आसान कर दे। सुम्मा बारिक ली फ़ी, मौला करीम उसमें अपनी ख़ास बरकत नाजिल फरमा मेरे लिए। बरकत का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपकी सैलरी दुगनी हो जाए, बरकत का ये मतलब नहीं कि 1 रुपया 2 रुपया हो जाए। बरकत का सबसे बड़ा मतलब ये है कि उसके नफ़े को हम हासिल कर लें, उसके नुकसान से हम बच जाएं, उसके खैर को हम ले लें, उसके शर से हम बच जाएं। ये दुआ थी। और इस दुआ का एक और टुकड़ा है, फरमाया व इन कुन्त तअलमु अन्न हादल अम्र शर्रुन ली फी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी औ आजिल अमरी व आजिलिही फस्रिफहु अन्नी वस्रिफनी अन्हु। फरमाया अल्लाह अगर तू उस मामले के बारे में, उस काम के बारे में तू ये जान रहा है कि वो काम का करना मेरे दीन के लिए भी नुकसान है, मेरे माश के लिए भी नुकसान है, मेरे फ्यूचर के लिए भी नुकसान है, उसको मैं जल्दी करूं तब भी नुकसान है, उसको लेट से करूं तब भी नुकसान है, फस्रिफहु अन्नी, उस काम से मुझे फेर दे, अब मुझे उस काम की कोई ज़रूरत नहीं। वस्रिफनी अन्हु, मुझे भी उस काम से फेर दे, वो काम भी मुझसे फेर दे। यानी टाटा बाय बाय, वो काम जाए कहीं और मैं जाए कहीं हूँ, मुझे कोई और काम दे दे, जो काम मेरे लिए शर हो, उस काम की तरफ तवज्जो ही मेरी ना जाए, उस काम की तरफ दिमाग ही ना जाए मेरा। अबे अल्लाह, चूँकि मैं इस वक्त जो है खाली बैठा हूँ, वक़दिर लील खैर हैसु काना, ऐ अल्लाह मेरे लिए जहाँ भी छुपा हुआ हो खैर। बहुत सारे नौजवान पूछते हैं कि हमारे टैलेंट की बिना पर हमें जो है बैंक से काम आ रहे हैं, हमारे टैलेंट की बिना पर हमें जो है फ़लाँ काम आ रहा है इसमें सरासर झूठ है, या फ़लाँ काम आ रहा है जिसमें सरासर बकवास है, क्या वो कर लें फिल वक्त घर के दबाव से बचने के लिए? तो हम कहते हैं कि भाई कभी कभार जो है मददें सामने होती हैं, लेकिन हम जो है उसके इंतज़ार में हम नहीं रहते हैं। एक छोटा सा वाक़या है, चुटकुला ही है, क्योंकि बात लंबी हो रही है इसलिए छोटा सा चुटकुला बोलता हूँ। कहते हैं कि एक आदमी बारिश में अंधेरी रात में एक सड़क से होता हुआ गुजर रहा था, जो सड़क एक घाट पर थी। घाट कहते हैं खाई, जहाँ पर बहुत गहरा मतलब गहरा रास्ता होता है। सड़क किनारे जा रहा था, अंधेरी रात थी, फिसलन था, फिसला और गिरा। अचानक उसके हाथ में गिरते 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 एक टहनी मिली। टहनी को मजबूत पकड़ लिया, समझा कि मेरी जान बच गई। अब इंसान को जब मुसीबत की आती है, जान पर मुसीबत आती है, तो वो अल्लाह रे के नारे लगाता है। तो ये भी चूँकि वो आसमान से गिरा, खजूर पर लटका, तो चूँकि वो बहुत ऊपर की खाई से गिरा हुआ था, अचानक एक टहनी मिल गई डूबते के लिए, तिनके का सहारा। अब ये जो है पकड़ कर कह रहा है अल्लाह रे। ये चुटकुला है। तो गैब से आवाज़ आई, हाथ हिला रे। तो इसने कहा कि ये कोई मुझसे मजाक कर रहा है। तो उसने कहा कि भाई मजाक का वक्त नहीं है, अगर ये टहनी टूटी या छूटी तो मैं तो ज़मीन पर गिरा और मेरे टुकड़े मिलेंगे, मुझे भी मैं पहचान में नहीं आऊँगा।
پھر اس نے جو ہے آواز لگائی کہ بھئی اگر کوئی ہو تو میری مدد کرے، یا اللہ، اے اللہ رے مجھے میری مدد کرے۔ تو آواز آئی کہ ہاتھ ہلا رہے۔ یہ ہاتھ ہلانے تیار نہیں اور آواز لگانے سے بھی باز نہیں آ رہا ہے۔ جب جب یہ اللہ کو پکار رہا تھا تو آواز آ رہی تھی کہ بندے ہاتھ چھوڑ، میں تیری مدد کرنے تیار ہوں۔ لیکن چونکہ دنیا کو اتنا مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ اللہ کی مددوں کو بھی لینے تیار نہیں۔ اب جب صبح کا سورج نکلا، تھوڑی سی روشنی آئی، اب اس کی آنکھیں بھی تھوڑی سی ڈبڈباتی کھلی تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اس کے پیر کے اور زمین کے درمیان صرف ایک بالش کا ذریعہ رہ گیا ہے، ایک بالش کا جو ہے وقفہ رہ گیا ہے۔ اگر وہ ہاتھ چھوڑ دیتا تو رات بھر لٹکنے سے محفوظ ہو جاتا۔ تو یہ ایک چٹکلا ایسا ہوا ہے نہیں ہوا ہے وہ بات کی بات، لیکن کبھی کبھار ہم دنیا کو اتنا مضبوط سے پکڑ لیتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کر لیں گے تو بھلائی ہے، جبکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ کی مددیں آنے والی ہوتی ہیں۔ تو اللہ سے مانگنا ہے وقدر لی الخیر، اے اللہ میرے لیے خیر مقدر کر لے، حیث کان، جہاں بھی خیر ہو، ثم ارضنی بہ، اے اللہ پھر جو ہے اس سے مجھے راضی کر دے۔ انسان کو خیر سے راضی ہونا چاہیے، انسان کو بھلائی پر اکتفا کرنا چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے۔ تو پورے دعاؤں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو استخارہ کرنے کے الفاظ اللہ سے یہ کہنے چاہیے۔ استخارہ اللہ سے خیر طلب کرنا، اور طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے کہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم کے واسطے سے، تجھ سے قدرت مانگتا ہوں تیری طاقت کے ذریعے سے، تجھ سے بھیک مانگتا ہوں تیرے فضل کے ذریعے سے۔ تو ہی قادر مطلق ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے، تو ہی جانکار ہے، میں انجانا ہوں، اور تو ہی ہر چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو میرے اس کام میں، اس بات میں خیر سمجھ رہا ہے، خیر جان رہا ہے، دین کے معاملے میں، معاش کے معاملے میں، انجام کے بارے میں، اور جلدی کر لینے کے بارے میں، تاخیر سے کر لینے کے بارے میں، تو اس کام پر مجھے طاقت دے دے، اس کام کو آسان کر دے، اس کام میں برکت دے دے۔ اگر اس کام میں برائی ہے، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، جلدی کر لینے کے معاملے میں، تاخیر سے کر لینے کے معاملے میں، اے اللہ ایک کام کو مجھ سے روک دے، مجھے اس کام سے روک لے، اور میرے لیے خیر دے دے جہاں بھی وہ خیر چھپا ہوا ہو، اور وہ خیر جب مل جائے تو اس پر مجھے راضی کر دے۔ یہ پوری حدیث کا خلاصہ ہے، یہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے۔ یقین مانو، طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اس دعا کو مانگنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد، یکسو ہو کر اپنے بستر کو، بزرگان دین کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف بستر ڈال کر، اپنے آپ کو بھی قبلے کی طرف لٹا کر جو ہے اس دو رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھ کر، یہ دعائے استخارہ مانگ کر اللہ سے جو ہے خیر طلب کر کے سونا ہے۔ اور بسا اوقات خواب کے ذریعے سے آپ کو بشارت ملے گی، کیونکہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ ہم خواب یہ دیکھتے ہیں، خواب وہ دیکھتے ہیں، تو قرآن کریم کی روشنی میں خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اضغاث احلام، ایک ہوتا ہے مخوفات، اور تیسرا ہوتا ہے مبشرات۔ اضغاث احلام کیا ہے؟ دن بھر کی بکواس، دن بھر کی باتیں وہ خواب میں آ رہی ہیں۔ ہم نے جو کام کیا تھکن کی وجہ سے دماغ وہی دکھا رہا ہے بند آنکھوں کو جو ہم نے کیا، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ مخوفات، انسان جو ہے بے خبری میں سوتا ہے۔ کہتے ہیں شیطان کا زیادہ حملہ انسان کے سونے کے وقت ہوتا ہے، اس لیے رحمان کی مدد لو۔ معوذات یعنی 4 قل پڑھنے کا اہتمام، خاص طور پر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھنے کا اہتمام، تسبیح فاطمہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر کے سوئیں، تاکہ جو ہے شیطان کے حملے سے ہم بچیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ڈراؤنی خواب پڑھ دیں، تو بھائی آپ باوضو سو، بستر پاک رکھ کے سو۔ ہاں، اپنے سونے کے لباس کو بھی پاک رکھو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھی سونے کا لباس گندا ہو تو کیا ہے؟ ارے اسی وقت تو تمہارا جسم، تمہارا بدن چارج ہوتا ہے، اسی وقت تو تمہیں غفلت کی پٹی باندھی جاتی ہے، اور اس وقت تم پاک نہ رہو گے۔ قرآن کریم میں آتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ بہت سارے لوگ سوتے سوتے سو ہی گئے، خدا نہ خاصا کپڑے ناپاک، خود ناپاک، اور سو رہے ہیں گندے بستر پر، تو کیا فرشتے اچھے آئیں گے؟ یہ امید نہ رکھو۔ اور بسا اوقات بہت سارے غلط اثرات سے مراد جادو یا جن کے اثرات جو ہے انسان کی ناپاکی پر ہی ہوتا ہے۔ انسان ناپاک ہوتا ہے تو اثرات ہو جاتے ہیں، اور ہم پریشان ہو کر جو باباؤں کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا ہے مبشرات، یعنی خوشخبری والے خواب، جو اس طرح کے صلاۃ الاستخارہ آپ نے پڑھا،
خیر اللہ سے طلب کیا تو آپ کو خوابوں کے ذریعے سے کبھی کبھار بتلایا جائے گا کہ آپ یہ کام کریں تو آپ کو خیر ہے۔ ماشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ مبشرات یعنی اچھے خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ خیر یہ ایک مستقل بحث ہے کہ حصہ کیسا ہوا، یعنی ہر امت کو اس کے نبی کے ذریعے سے اس کے مسائل حل کروائے جاتے تھے، چونکہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں آرام فرما ہیں، تو ہم جو ہیں آپ کی نبوت کے برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی اچھا عمل کریں گے تو خوابوں کے ذریعے سے بھی ہمیں بتلایا جائے گا، میسج دیا جائے گا کہ آپ یہ کام کریں یہ کام نہ کریں۔ اس کو خوشخبری کہتے ہیں اور آگاہی کہتے ہیں۔ تو یا تو آپ کو خواب کے ذریعے سے آپ کا خیر معلوم ہوگا، ان کے متعلق کچھ خوشخبری یا رکنے کے سگنلز مل رہے ہیں تو آپ کا استخارہ سکسیزفل ہو گیا، یعنی استخارہ آپ کا کامیاب ہوا۔ اگر ایسا نہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کو خواب ہی نظر آئے۔ بس اوقات بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ خواب نہیں پڑھ رہے ہیں ہمیں، تو خواب استخارہ کے کامیاب ہونے کا واحد ذریعہ نہیں ہے۔ استخارہ آپ نے کر لیا، اللہ سے خیر کو طلب کر لیا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب آپ کو سگنل دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل اس کام کے کرنے یا نہ کرنے پر ڈیسائیڈ ہو جائے کہ ہاں بھئی یہ کرو یا نہ کرو، کیونکہ دل بھی جو ہے اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یعنی اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو اللہ نے آپ کے خیر کے طلب کرنے کو قبول کر لیا، اس لیے اللہ نے آپ کے دل کو اس کام کے کرنے یا نہ کرنے پر ڈیسائیڈ کر دیا۔ تو آپ جب بھی سمجھیں کہ آپ کا استخارہ کامیاب ہو گیا، اور بسا اوقات نہ دل ڈیسائیڈ کا ذریعہ نہ خواب کا ذریعہ، یہ ہوتا ہے کہ وہ کام ہونے لگتا ہے، خود آپ کے پاس چل کر آتا ہے، تب بھی آپ سمجھیں کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ تو یہ سب طریقے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ آخر میں چونکہ بات بہت لمبی ہو گئی، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ لمبی دعائیں چاہے اردو میں چاہے عربی میں، ہم اس کا ایک لنک ڈالیں گے یا ایک فوٹو ڈالیں گے، آپ جو ہے سمجھ سکتے ہیں۔ نہیں تو میرے ساتھ آپ ایک چھوٹی سی استخارے کی دعا دہرا لیں۔ دعا یہ ہے، اللہم خیر لی، اے اللہ میرے لیے خیر دے، واختر لی، وہ خیر جو آپ دے رہے ہیں وہ آپ چن کر سلیکٹ کر کے دے دیں، کیونکہ بہت سارے خیر ہیں۔ بچے کو سونا دینا بھی خیر ہے، لیکن اس وقت اس کو چاکلیٹ دے دو، یہی اس کے لیے خیر ہے۔ سونا دے دیں گے تو پھینک دے گا۔ تو اسی طرح انسان کو بہت سارے خیر کی چیزیں ملتی ہیں، لیکن کبھی کبھار اس کی قدر نہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ اللہ سے کہیں کہ اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ مجھے خیر دے، وہ خیر آپ چن کر دیں۔ یہ ہے اللہم اغفر لی واختر لی کا خلاصہ۔ یہاں تک ہماری بات استخارہ کی ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔